اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو آسمان و زمین کی پیدائش کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ اگر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی خدائی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس زمین اور اس آسمان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طریقے سے بنایا ہے، کب سے یہ بنا ہوا ہے اور کب تک یہ چلے گا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے، جب سے دنیا قائم ہے لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، بلڈنگوں کو بنا رہے ہیں، اپنے کام کاج کو کر رہے ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، لیکن اس زمین کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ جس طریقے سے ایک موبائل کو دیکھتے ہو اور اس موبائل کو جس انسان نے بنایا ہے سارے فنکشن اس کے اندر جمع کر دیے ہیں، اس نے اس میں ایک نظام کو فٹ کر دیا ہے، اگر ہم اور آپ اس نظام کے تحت اس کو چلاتے ہیں تو یہ موبائل چلتا ہے۔ اس نے سسٹم فٹ کر دیا ہے کہ اگر فون آئے گا تو ہرا بٹن دبانا ہے، اگر فون کو کاٹنا ہوگا تو لال بٹن دبانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس موبائل کو دیکھ کر کے اس شخص کی قابلیت، اس شخص کی طاقت، اس شخص کی نالج، اس شخص کی معلومات کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یقیناً وہ شخص بہت ہی جانکار ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین میں، اس آسمان میں، اس سورج میں اور اس چاند میں اور اللہ کی تمام بنائی ہوئی کائنات کے اندر غور و فکر کرو، اس سے تمہیں خدا کی قدرت نظر آئے گی، اس کے اندر خدا کی خدائی تمہیں نظر آئے گی، اور تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہارا رب العالمین جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور خود انسان سے یہ بات کہی جا رہی کہ اے انسانوں، اپنے اندر غور و فکر کرو، اپنے سے عبرت حاصل کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس کے اندر غور کرو، اپنے جسم کے اندر غور کرو، اپنے ہاتھ پیروں کے اندر غور کرو، اس میں بھی تمہیں خدا کی خدائی اور اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر یہ سر کے ہمارے بال ہیں جن کو ہم کٹواتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، منڈا کرا لیتے ہیں یا کٹوا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم کے بال یہ بھی ہیں جن کو ہم بھویں کہتے ہیں، اور بال یہ بھی ہیں جن کو ہم پلکیں کہتے ہیں، اور بال یہ بھی ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے جسم کے اندر ہیں، یہ بھی بال ہیں۔ لیکن کیا یہ جسم کے بال اور یہ بھویں اتنی ہی بڑھتی ہیں جتنے ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں؟ نہیں، بھویں، پلک اور جسم کے دوسرے جو بال ہیں وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اے بال اب رک جاؤ، اب اس کے آگے تم کو نہیں بڑھنا ہے، اللہ کا حکم ان کے اوپر چل رہا ہے، ان کی مجال نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی یہ آگے بڑھ سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بال
جن کو ہم بھویں کہتے ہیں، اسی طریقے سے بڑھ رہی ہوتی ہیں جس طریقے سے ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں، تو کیا انسان بھوت پریت معلوم نہیں ہوتا؟ انسان کی شکل بدل چکی ہوتی، انسان ڈراؤنی شکل اختیار کر لیتا، انسان کے قریب کو جانے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ میں فضل کا معاملہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کے دانت بڑھنے شروع ہوتے ہیں، نکلنے شروع ہوتے ہیں، بڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد میں اس کے دانت بڑھنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دانت مستقل بڑھتے رہیں تو یہ ہونٹ کے اندر منہ سے باہر نکل آئیں گے، اور پھر انسان کی شکل کیسی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ زبان ہماری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یہ زبان ایک بوٹی کا ٹکڑا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور بوٹی کے دوسرے ٹکڑے پورے جسم کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، جسم کے کسی حصے کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر غور کریں، زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ذائقہ اور ایسا مزہ رکھا ہے، ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فیڈ کر دی ہے کہ اگر گرم چیز ہوتی ہے تو ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے، ٹھنڈی چیز ہوتی ہے ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے، کھٹی چیز ہوتی ہے ہماری زبان اس کو محسوس کر لیتی ہے۔ تو اس ذائقے کو، اس زبان کو دینے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3000 ایسے سوراخ رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان وہ ذائقہ اور وہ مزہ چکھتا ہے جو کھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ذائقے کو اور ان سوراخوں کو بند کر دے اور اس ذائقے کو اٹھا لے ہماری زبان سے، اس سسٹم کو ہماری زبان سے ختم کر دے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم لڈو کھا رہے ہیں کہ مٹی کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم شکر کھا رہے ہیں کہ ہم دھول کو اپنے منہ میں جھونک رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا یہ کتنا فضل اور کتنا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ہمیں دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ جب ان تمام چیزوں کے اندر غور کرو گے تو خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حضور میں حاضر کر دو، خدا کے حضور میں ڈال دو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو کہ اے پروردگار ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر 2 نظام چلتے ہیں، ایک نظام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے، اور ایک نظام وہ ہے جس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ہوائیں ہیں، کہکشائیں ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، تقریباً اللہ کی 18,000 مخلوقات میں سے انسان اور جنات کو الگ کر دیا جائے تو تقریباً 17,998 مخلوق ایسی ہے اللہ کی جو اس نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے تحت اس کو باندھ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے اس نظام سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے اس نظام کی حکم عدولی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نظام کو وہ تمام مخلوق مانتی ہے، صرف اور صرف انسان ہے، جنات ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے 2 نظام ہیں، ایک نظام ہمارے لیے اور جناتوں کے لیے ہے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر کے یہ بات بتلا دی ہے کہ یہ نظام تمہارے حوالے ہے، تم نمازوں کے اندر آؤ یا نہ آؤ، حساب ہم لیں گے، زکوٰۃ کو ادا کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی، حساب ہم لیں گے۔ لیکن انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی بات کو ماننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، اے اللہ کے بندوں زمین اور آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے اس آسمان کو کب سے بنایا ہے اور کب تک یہ رہے گا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن اس آسمان کے اندر کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ خراب ہو گیا ہو،
اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہو، اس کی چمک اور دمک میں کوئی کمی آ گئی ہو، اس کے اندر کوئی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کر رہا ہو، اس کی پتائی ہو رہی ہو، نہیں، دنیا کے اندر ہم بلڈنگ کو بناتے ہیں، سال 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد میں اس کی پتائی، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ، اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے، اس آسمان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرے۔ پوری آب و تاب کے ساتھ میں یہ آسمان جس طریقے سے اس وقت تھا ایسے ہی یہ قیامت تک رہے گا۔ کیا اس سے اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی ہے؟ اللہ کی کبریائی نظر نہیں آتی ہے کہ کتنا وہ مالک طاقت والا ہوگا، کتنی قدرت والا ہوگا کہ جس نے آسمان کو بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم سورج کا فٹ کر دیا ہے۔ یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، ایسا بلب اللہ نے اس آسمان کے اندر فٹ کر دیا ہے کہ جو قیامت تک فوز ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک خراب ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ریپیئرنگ کی ضرورت جس کو پیش نہیں آئے گی، اور یہ سورج سب کو اپنی روشنی پہنچا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، ہر شخص کو یہ سورج پوری روشنی دے رہا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ تو اللہ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم فٹ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس زمین اور اس آسمان کے سلسلے میں غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی تمہیں نظر آئے گی، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں۔ میں نے بتلایا کہ 2 مخلوق کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے، وہ سب کی سب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سورج نے یہ بات کہی ہو کہ اے اللہ، ہم کو آپ نے کب سے پیدا کیا ہے، اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم نہیں نکلیں گے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دن یہ بات کہے کہ اے پروردگار، مستقل طور پر روزانہ ہم نکلتے ہیں، ہم آتے ہیں، آج ہم نہیں آئیں گے، آج ہم تھکے ہوئے ہیں، آج ہم کو چھٹی دے دیجئے۔ نہ کبھی سورج نے ایسی بات کہی، نہ کبھی چاند نے ایسی بات کہی، نہ کبھی دن نے ایسی بات کہی، نہ کبھی رات نے ایسی بات کہی۔ یہ ایسے نظام کے تحت بندھے ہوئے ہیں کہ پروردگار کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اطیع طوعا او کرہا، کہ اللہ کی اطاعت کو قبول کر لو، خوشی کی حالت میں یا ناراضگی کی حالت میں۔ تو ان دونوں نے یہ بات کہی تھی کہ اتینا طائعین، کہ پروردگار کی ہم اطاعت کرتے ہیں خوشی کی حالت میں، خوش ہو کر کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ تو دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ تمام کی تمام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار رہی ہے، اللہ کو منا رہی ہے، لیکن انسان اور جنات یہی 2 مخلوق ایسی ہیں کہ اللہ کی نافرمانی یہ کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمین کے سلسلے میں ہم غور و فکر کریں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے اور جانے میں، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے کہ رات کہے کہ میں دن کے اوپر حملہ کر دوں، اور دن کہے کہ میں رات کے اوپر حملہ کر دوں، نہیں، ایک آئے گا تو دوسرا جائے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اے لوگوں، دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی، قیام کی حالت میں بھی، سجدے کی حالت میں بھی، رکوع میں بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا،
کہ اے پروردگار یہ جو نظام، یہ کائنات جو آپ نے پیدا کی ہے یہ بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کے اوپر چیلنج کیا ہے کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم، کہ اے اللہ کے بندوں اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک رات ہی رات کو کر دے، دن آئے نہ، تو کون تم میں ایسا مائی کا لال ہے جو دن کو لے آئے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن ہی دن کو کر دے، رات نہ آئے، تو کون تم میں ایسا مائی کا لال ہے اللہ کے علاوہ جو دن کو لے کر کے آ جائے؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ رات کو دن میں بدل دے اور دن کو رات میں بدل دے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف آنے اور جانے کے سلسلے میں غور و فکر کرو، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں کے سلسلے میں جو سمندروں کے اندر چلتی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان کا لانا اور لے جانا، کہ ہزار ٹن اس جہاز کے اوپر مال لدا ہوا ہے۔ کون ہے وہ ذات جو اس جہاز کو سمندر کے اندر روکے ہوئے ہے، سمندر کے اندر ٹھہرائے ہوئے ہے، سمندر کے اندر ڈوبنے نہیں دیتی ہے؟ وہ ذات ہے رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پتلی چیزوں میں سب سے پتلی چیز جو بنائی ہے وہ پانی ہے۔ سیال چیزوں میں سب سے پتلی چیز اللہ نے جو بنائی ہے وہ پانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو گاڑھا کر دیتا، موٹا کر دیتا، تو جہاز اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اسی لیے پتلا بنایا تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ میں اس کو پی سکیں، تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ میں اس کو حلق سے نیچے اتار سکیں اور اس کے اندر جہاز وغیرہ آسانی کے ساتھ میں چل سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بالکل پتلا بنایا ہے۔ لوگوں کی نفع کی چیزیں یہ جہاز لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اس کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی آسمان سے اترا اور اس کے بعد وہ بہہ جاتا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ایسا نظام اور ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے یہ صرف پانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پانی کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سونا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر چاندی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئلہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر آئرن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پٹرول اور ڈیزل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کے خزانے بھی ہوتی ہیں۔ یہ پانی زمین کے اندر اترتا ہے اور زمین کی تہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ اے بندو ہم نے تمہارے لیے پانی کو نازل کر دیا، اب اس کو تم بھر کر کے رکھ لو، تو انسان کے لیے کتنی مشقت اور کتنی دقت کی یہ چیز ہوتی کہ انسان اس کو بھر کر کے رکھے۔ کتنا بھر لے گا انسان؟ 400 500 1000 2000 لیٹر بھر کر کے رکھ لیتا، لیکن کچھ وقت کے بعد میں یہ پانی خراب ہو جاتا، کچھ وقت کے بعد میں اس پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی، کچھ وقت کے بعد میں یہ پانی پینے کے لائق نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے انتظام فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کی تہ کے اندر اتار دیتے ہیں۔ اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایسی پائپ لائن بچھا دی ہے کہ جب بھی میرے بندے پانی کو طلب کرنا چاہیں، پانی کی ان کو خواہش ہو، پیاس کی ان کو شدت ہو، تو جہاں پر بھی زمین کو کھودیں وہیں سے ان کو پانی مل جائے، اور یہ پانی بدبودار نہیں بلکہ بالکل صاف و شفاف، بالکل تر و تازہ، بالکل گندگی سے بالکل پاک اور صاف۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اس پانی کو دیکھو جو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو، اور اس سے خدا کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسی قوت نہیں جو اس طریقے سے صاف و شفاف پانی کو آپ کو مہیا کر سکے کہ جہاں پر ضرورت ہے وہیں پر انسان کنویں کو کھودتا ہے، بورنگ کو کرتا ہے اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو انسان کو اس چیز کے اندر غور کرنا چاہیے۔ احیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین لہلہا اٹھتی ہے مردہ ہونے کے بعد میں، زمین کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، زمین کے اندر کلیاں کھل جاتی ہیں، باغات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درختوں کے اندر پھل آ جاتے ہیں۔ ایک زمین ہے اور ایک پانی ہے، لیکن اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کو اگا رہے ہیں۔ مادہ ایک ہے، یہی پانی انسان پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، یہی پانی ہرن پیتا ہے تو اس کے اندر مشک پیدا ہو جاتا ہے، یہی پانی ایک بکری پیتی ہے، اور یہی پانی اللہ تعالیٰ درختوں کے اندر ڈالتا ہے تو ان کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، یہی پانی سبزیوں کے اندر جاتا ہے، یہی پانی مرچ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر کرواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہی پانی اللہ تعالیٰ کریلے کو دیتا ہے تو اس کے اندر کرواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، یہی پانی اللہ تعالیٰ سیب اور سنترے کو دیتا ہے تو ان کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کا عجیب و غریب منظر ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ کی ان چیزوں کے سلسلے میں غور و فکر کرو کہ دیکھو زمین ایک ہے اور پانی بھی ایک ہے، لیکن جو چیزیں نکل رہی ہیں، اگ رہی ہیں، ان تمام چیزوں میں یکسانیت نہیں ہے، وہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں، کسی کے اندر کھٹاس ہے، کسی کے اندر مٹھاس ہے، کسی کے اندر کرواہٹ ہے، کسی کے اندر بکاپن ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بہت سے جانوروں کو پھیلا دیا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے رخ کا پھیرنا، ابھی تک ہوا چل رہی تھی پچھوا، اب ہوا پوروا چلنے لگی، تو ان ہواؤں کے رخ کو پھیرنے والا یہ کون ہے؟ ابھی تک ہوا کے اندر گرمی تھی، اب ہوا کے اندر ٹھنڈک ہو گئی، تو اس گرمی کو ٹھنڈک کے اندر تبدیل کرنے والا اور اس ٹھنڈک کو گرمی کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جو بادل چلتے ہیں، ان بادلوں سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ایک پرندہ ہے، ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، فضا کے اندر وہ اڑ رہا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ اس پرندے سے عبرت حاصل کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا تم اس پرندے کو دیکھتے نہیں ہو کہ جو ہوا کے اندر، فضا کے اندر اڑ رہا ہے؟ اس کو روکنے والا کون ہے؟ صرف اس کے دو پر ہیں، نہ اس کے اندر انجن فٹ ہے، نہ اس کے اندر موٹر فٹ ہے، نہ کوئی پٹرول ہے، نہ کوئی ڈیزل ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے۔ اس کو ہوا کے اندر کون روکے ہوئے ہیں؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، یہ لینڈنگ کرتا ہے تو درخت کی ایک ٹہنی سے لینڈنگ شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ہوا کے اندر اڑتا رہتا ہے، اور جب اس کو اترنا ہوتا ہے تو اس کا ایئرپورٹ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، یعنی درخت کی ٹہنی، کوئی بہت بڑی جگہ اس کو نہیں چاہیے، وہاں پر آ کر کے اتر جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ دنیا کے جہازوں کو اترتے وقت دیکھا ہوگا کہ اپنی جگہ سے وہ پھسل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو جہاز بنایا ہے، اللہ نے جو پرندہ بنایا ہے، جس وقت بھی جہاں پر بھی یہ چاہتا ہے اتر جاتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو فضا کے اندر روکنے والا وہ پروردگار ہے۔ ہمارے اور آپ کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، ہم کب سے پیدا ہوئے ہیں اور کب تک رہیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد میں ہمارے اعضاء تھک جاتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے اندر نیند آ جاتی ہے، ذہن و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، آپ سو رہے ہیں تب بھی یہ دل کام کر رہا ہے، آپ جگ رہے ہیں تب بھی یہ دل کام کر رہا ہے، آپ چل رہے ہیں تب بھی یہ دل کام کر رہا ہے، آپ بازار جا رہے ہیں تب بھی یہ دل کام کر رہا ہے، آپ کسی حال میں ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے۔
پمپنگ کر رہا ہے مستقل طور سے. کب سے کر رہا ہے؟ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں. کب تک کرے گا؟ جب تک اللہ چاہے گا تب تک کرے گا. نہ اس کے اندر کوئی کرنٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی پاور ہے، نہ اس کے اندر کوئی انجن فٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی تیل کی ایسی مشین ہے کہ جس کے ذریعے سے دل کو تقویت ملتی ہو. نہیں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تو اس سے بھی عبرت حاصل کرو. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تمہیں نظر آئے گی، اور پھر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ یقیناً پروردگار نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ہماری آسانی کے لیے بنائی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پروردگار کے شکرانے کے طور پر اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے آہوزاری کریں، اس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور سچے اور پکے ہم اور آپ سب مسلمان بن جائیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.